السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت بیان کرنے جا رہی ہوں جو عام ٹرک ڈرائیوروں کی زندگی کا حصہ بنی۔ یہ کوئی افسانہ یا چھوٹی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسا خوفناک تجربہ ہے جسے سن کر بڑے بڑے حوصلے والے لوگ بھی کانپ جائیں گے۔ کہتے ہیں رات کا سفر کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کو نہیں پتا کہ سڑک پر اس کے ساتھ کون ہے، انسان یا کچھ اور۔ تو آئیں ناظرین، آپ کو لے کر چلتی ہوں اس سنسان سڑک پر جہاں ایک عام ٹرک ڈرائیور کی زندگی کا سب سے بھیانک واقعہ پیش آیا۔ اکرم ایک محنتی ٹرک ڈرائیور تھا۔ پچھلے 20 سال سے وہ یہی کام کر رہا تھا۔ دن ہو یا رات، بارش ہو یا طوفان، اکرم کا ٹرک سڑکوں پر دوڑتا رہتا تھا۔ گاؤں میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیوی انتظار کرتی کہ کب شوہر کما کر واپس لوٹے۔ اکرم کو رات کے وقت سفر کرنے کی عادت تھی۔ وہ کہتا تھا رات کو ٹریفک کم ہوتا ہے، سفر آسانی سے گزر جاتا ہے، لیکن پرانے ڈرائیور اکثر اسے منع کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اکرم، رات کو یہ ہائی وے محفوظ نہیں، یہاں کئی ڈرائیوروں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو چکے ہیں۔ اکرم ہنستے ہوئے کہہ دیتا، یار یہ سب وہم ہے، میں 20 سال سے ٹرک چلا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن اکرم نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ بہت جلد کچھ ایسا ہونے والا ہے جو اس کی ساری زندگی بدل دے گا۔ وہ رات تھی، گھڑی نے 2:30 بجائے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اکرم کا ٹرک سیالکوٹ سے لاہور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سڑک پر ہو کا عالم تھا، دائیں بائیں کھیت، جھاڑیاں، کبھی کبھی کتوں کے بھونکنے کی آواز۔ اکرم ریڈیو پر گانے سن رہا تھا کہ اچانک ریڈیو بند ہو گیا۔ شور مچا اور پھر خاموشی۔ اکرم نے چونک کر ریڈیو کے بٹن دبائے، لیکن وہ بند ہی رہا۔ وہ سوچ میں ڈوبا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر اچانک سڑک کے بیچ پڑی۔ وہاں ایک عورت کھڑی تھی، سفید دوپٹے میں لپٹی، بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور وہ بالکل ساکت کھڑی تھی۔ اکرم نے فوراً بریک لگائی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ رات کے وقت عورت یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے سوچا۔ اس نے ہارن دیا، لیکن عورت نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ اکرم نے ڈرتے ڈرتے ٹرک آگے بڑھایا اور جیسے ہی قریب پہنچا وہ عورت غائب ہو گئی، جیسے وہاں کبھی کوئی کھڑا ہی نہ تھا۔ اکرم کا خون خشک ہو گیا، پسینہ ماتھے پر بہنے لگا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور ٹرک آگے بڑھایا۔ کچھ ہی فاصلے پر اکرم نے ریئر ویو شیشے میں جھانکا اور اس کا سانس رک گیا۔ وہی عورت ٹرک کی پچھلی باڈی پر بیٹھی تھی۔ اس کے بال کھل کر ہوا میں لہرا رہے تھے اور اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ اکرم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے ٹرک کی رفتار تیز کی، ساتھ ہی قرآن کی آیات پڑھنے لگا۔ لیکن عورت ہنسنے لگی، ایک خوفناک کانپتی ہوئی ہنسی جو رات کے سناٹے میں گونجنے لگی۔ ٹرک کے اندر اچانک ایک بدبو پھیل گئی، جیسے کچھ جل رہا ہو، جیسے گوشت گل گیا ہو۔ اکرم کے کانوں میں اس عورت کی سرگوشی گونجی، اکرم رک جا ورنہ تجھے لے جاؤں گی۔ اکرم چیخنے ہی والا تھا کہ اچانک وہ عورت غائب ہو گئی۔ صبح اکرم منزل پر پہنچا تو اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اگلی شام جب وہ ٹرک اسٹینڈ پر بیٹھا تو اس نے باقی ڈرائیوروں کو واقعہ سنایا۔ سب ڈرائیور چونک گئے۔ ایک بولا، اکرم یہ وہی عورت ہے جو کئی سال پہلے حادثے میں مری تھی، جس کی روح آج بھی اسی سڑک پر بھٹکتی ہے۔ پھر ایک اور ڈرائیور نے اپنی کہانی سنائی، میں نے ایک بار رات کو ایک بچے کو سڑک پر کھیلتے دیکھا۔ میں رکا، لیکن وہ بچہ اچانک غائب ہو گیا۔ پھر میری گاڑی کا اسٹیئرنگ خود بخود گھومنے لگا۔ ایک اور ڈرائیور بولا، میں نے اسی رستے پر ایک جنازہ دیکھا،
لوگ لاش اٹھا کر جا رہے تھے۔ میں رکا لیکن وہ سب اچانک ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ یہ سن کر اکرم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اکرم نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈرنے والا نہیں ہے۔ اگلی رات پھر وہ اسی راستے پر نکلا۔ اس بار حالات اور بھی خوفناک تھے۔ ٹرک کی ہیڈ لائٹس اچانک بجھ گئیں۔ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ ٹرک کے بوجھ خود بخود ہلنے لگے، جیسے کوئی بھاری چیز اس پر چڑھ رہی ہو۔ اکرم کے کان میں سرگوشی ہوئی، اکرم تجھے کہا تھا رک جا۔ اکرم کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے پورے زور سے قرآن پڑھنا شروع کیا، لیکن اچانک ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور اسے اپنی گردن کے پاس کسی کے سانس لینے کا احساس ہوا۔ جب اس نے آئینے میں دیکھا تو عورت اس کے بالکل پیچھے بیٹھ کر سرخ آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ اکرم نے چیخ مار دی اور جیسے ہی چیخ نکلی وہ عورت پھر غائب ہو گئی۔ اکرم نے ہمت کر کے اگلے دن ایک بزرگ عالم دین سے ملاقات کی۔ اس نے پورا واقعہ بیان کیا۔ بزرگ نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا یہ جگہ پر پرانا قبرستان ہے۔ یہاں ایک عورت کی پراسرار موت ہوئی تھی۔ اس کی روح سکون نہیں پا سکی اور اب وہ ہر شخص کو دکھائی دیتی ہے جو رات کے وقت اس راستے سے گزرتا ہے۔ انہوں نے اکرم کو تعویذ دیا اور قرآن کی آیت پڑھنے کی تلقین کی۔ اکرم آج بھی زندہ ہے، لیکن اس نے کبھی دوبارہ رات کے وقت اکیلا سفر نہیں کیا۔ وہ جب بھی وہ راستہ یاد کرتا ہے اس کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اکرم کی خوف کی کہانی۔ کیا آپ بھی رات کو سڑکوں پر اکیلے سفر کرنا پسند کریں گے؟ اور آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم آپ کے لیے ایسی اور ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔